وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ہم نے اسی میں سے اس کے جوڑا کو پیدا کیا، اما حوا۔ پھر فرمایا رجالن کثیروں و نساء، پھر بہت سارے مرد بہت سارے عورتیں پیدا، اب پوری دنیا بھری گئی۔ تو اللہ نے ایک سب، یہ قومیت صرف پہچان کا نام ہے، پہچان کا نام، باقی ہم ایک ہی باپ کے اولاد، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور شریعت نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، وہ شریعت نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھلایا ہے۔ بچہ پیدا ہو، آپ اس کو 2 سال دودھ پلائیں، اگر 2 سال سے زیادہ دودھ پلاؤ گے تو بچہ بیمار ہو جائے گا، اب 2 سال سے کم دودھ پلاؤ گے تو پھر بھی بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ لیکن شریعت جب 2 سال کے بعد پھر اس کو عادی کرو، اس کی تربیت تعلیم کی فکر کرو، اور اسی فکر کرو کہ دینی فکر کرو، دینی فکر۔ جب وہ دینی فکر کرو گے تو دنیاوی فکر اس کو خود بخود لگ جائے گا۔ دنیا بڑی تیز ہے، خود بخود لگ جائے گا۔ نماز کے لیے جب نماز پڑھنے آؤ، سمجھدار بچہ ہو، سمجھدار بچہ تو اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آؤ۔ کون کہتا ہے مسجد میں لے کر آؤ؟ جو آدمی کہتے ہیں کہ مسجد میں لے کر لاؤ، اس کا ذہن اپنا خراب ہے، اس کے ذہن میں اپنا فکر ہے۔ صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، حضرت امیمہ اوپر چڑھ جاتی، حضرت حسن و حسین اوپر چڑھ جاتے، سجدہ لمبا ہو جاتا۔ کیا وہ بچے نہیں تھے؟ جب تم بچوں کو ساتھ لے کر آؤ گے، وہ تمہیں دیکھیں گے تو وہ بچے نماز کے عادی بنیں، ماحول کے اندر اچھا ماحول ملے گا۔ اور پھر دین کی بات جب ہو رہی ہے تو اپنے ساتھ اٹھو۔ ایسا ہو گیا ہے کہ یار بچے لے جائیں تو پھر پتہ نہیں کیا کہیں گے، پھر ایسے دماغ کے ہوتے ہیں، یار یہ تو بچے لے کر آئے، شور کرتے ہیں بچے، شور کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، تو بچہ نہیں چاہتے، اس سے بڑا شور تو کر رہے، فتنہ تو بڑا۔ نہیں، بچے جو سمجھدار بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، اپنے ساتھ رہو، تاکہ وہ عادی بنے، ان کو پتہ چلے کہ میرا باپ مسلمان تھا۔ جب بڑے ہوں تو وہ اس فیصلے پر مجبور نہ ہوں گے، پتہ نہیں یار یہ مسلمان تھا یا کافر تھا، پتہ نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا مسجد میں جاتے، یہ اللہ کے گھر میں تو نہیں گئے۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے، جتنے دن باقی ہیں، تو اصل میں نے جو بات شروع کرنی تھی وہ اعتکاف پر کرنی تھی۔ آیات میں اس